السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ اور تمام امتی کو ابو فضل کی طرف سے سلام مرد ہے۔ گھر میں بیٹھی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو ابو فضل کی طرف سے سلام مرد ہے۔ آج ہمارے دیش میں 9 محرم ہے اور کل 10 محرم ہے، تو بہرحال کئی خاص کر ڈھونگی یو پی اتر پردیش میں تو آپ لوگوں کو معلوم ہے ہر چیز پہ پابندی عائد کر دی گئی ہے، کوئی جلوس نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ یہ سور کے بچوں کو جب کہ لنگے ہو کے کپڑے اتار کے ڈبکیاں مارتے مل کے جو لنڈیا لنڈو، اس سے کرونا نہیں آتا ان کو۔ ایک گندی یہ لوگوں کی ایک سوچ ہے، گندی سازش ہے، گندی سمجھ ہے، صرف الیکشن کو مد نظر رکھتے ہوئے، انتخابات کو سامنے رکھ کر یہ گندا کھیل کھیلا جا رہا ہے تاکہ کسی طریقے سے عوام کو بھڑکایا جائے، عوام کو گمراہ کیا جائے، عوام کو متاثر کیا جائے ان حرکتوں سے۔ اور یہ لنڈووں کو یہ گو موتر پہ عمل کرتے ہیں ان کو خوش کرنے کے لیے، ان کو خوش کرنے کے لیے۔ بہرحال ان کے پاس نہ سمجھ کی کوئی وہ ہے، جو کر رہے ہیں یہ لوگ ان کو خود نہیں معلوم انہوں کیا کر رہے ہیں دیش واسیوں کے ساتھ۔ بہرحال جو پابندی عائد کی گئی سب سے پہلے کرا یو پی کا ڈکر سنیاسی، وہ بھونا، وہ جوکر نے جلوس جو نکالا جاتا ہے ایک عالی شان طریقے سے، بہت مشہور ہے وہاں کا جلوس، لیکن وہ جلوس پہ پابندی عائد کر دی انہیں کورونا کا بہانہ لگا کر، کورونا کا بہانہ لگا کر۔ یہ کورونا جب بہت عروج پہ تھا، 1.5 لاکھ 2 لاکھ یاترا پہ نکلے تھے لنڈوا لنڈیا مل کے، اس کے بعد کپڑے ہوتا ہے کہ تالابوں میں ڈبکیاں مارے مل کے یہ لوگ، جب کورونا کا ڈر نہیں تھا ان کو، جب کورونا کا ڈر نہیں ستا رہا تھا ان کو۔ یہ جبھی بھی ہم مسلمانوں کے کون سے بھی ایسے عیدیں آنے دو، ایسے تہوار آنے دو، ان کی نیچے سے جل پڑتی ہے، نیچے سے ان کو بڑی گدگدی ہوتی ہے۔ خیر ان چیزوں میں نہیں الجھ کر میں آپ لوگوں کو یہ بتا دوں، کل ہمارے پاس 10 تاریخ ہے، اب رہی بات تلنگانہ کی اور خاص کر حیدرآباد میں جلوس کی اجازت دی گئی ہے۔ ہاتھی پہ جو ایک زمانے سے کئیوں سالوں سے نکالا جاتا ایک یادگار جلوس، تو اس میں جائیے، لیکن جتنا ہو سکتا آپ لوگ سوشل ڈسٹنس کا بھی خیال رکھیے، ماسک استعمال کیجیے، گلفز لگائیے۔ یہ آپ لوگوں کے لیے اور آپ کے گھر کے لیے اور آپ لوگوں کی بستی کے لیے، آپ لوگوں کے شہر کے لیے بہتری ہے۔ جتنا ہو سکتا برابر جلوس میں جائیے، آپ لوگ وہ چیز سے منع نہیں کرتا میں، نہ میرے کو کوئی حق ہے وہ کرنے کا، کوئی اختیار نہیں ہے میرے کو وہ کرنے کا، سمجھے۔ پہلی بات احترام سے مناؤ، ادب سے مناؤ، سمجھے۔ گھروں میں بھی جو جس طریقے سے شربتیں بنائے جا رہے ہیں، جو روڈیں تقسیم کیے جا رہے ہیں، الحمدللہ بہت اچھی بات ہے، سب کو کھلاؤ، آزو بازو اور اپنے اڑوس پڑوس کا خیال رکھو، جتنا ہو سکتا منظم رہو، متحد رہو، نمازوں کی پابندی کرو، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھو۔ لیکن ان چیزوں سے آپ لوگ ناراض مت ہو کہ یہ ڈھونگی اس طریقے سے اتر پردیش میں پابندی عائد کر دیا، وہ ہے ہی گندا بیج، گندا کیڑا، اس سے یہی امید کی جا سکتی، اور کیا کی جا سکتی ہے آپ لوگوں کو اچھی طرح معلوم ہے، کیونکہ یہ سنیاسی کو مسلمان بہت چھپتے ہیں، اس کو اسلام سے اتنی نفرت ہے میں بیان نہیں کر سکتا۔ آخر مسلمان اس کو کیا کرے، اگر اس کو مسلمانوں کا جھٹکا ہے کیا ہے، بلکہ کبھی سوچتا ہوں، لیکن یہ بعد میں پھر میرے ذہن میں یہ آتا ہے اس کی صورت تو بندر کے ویسی ہے، بندر کی شکل ہے اس کی، ایسی شکل ہے، تو ہو سکتا ہے جو ایسے کوئی بندر کا سمجھ گئے ہوں گے، تو عقل مند کو اشارہ کافی، میں کیا بولوں بھائی، میں کیا بولوں، آپ لوگ خود بہتر جانتے ہیں، آپ لوگ خود بہتر جانتے ہیں۔ تو بہرحال میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، جتنا ہو سکتا نمازوں کی پابندی کرو، سمجھے، نمازوں کی پابندی کرو، ماں باپ کی خدمت کرو، بڑوں کے احکام پہ عمل کرو، یہ بہت ضروری ہے۔ آج اگرچہ آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ غلط برتاؤ کریں گے تو کل تمہاری اولاد بھی تمہارے ساتھ کرے گی، یہ بات یاد رکھنا ہمیشہ۔ یہ ہاتھ دے تو یہ ہاتھ لے ہے، آج کل یہیں دکھایا جا رہا ہے بھائی، اوپر جا کے اٹھانے تک وہ تو بات بہت دور ہو گئی، آپ لوگوں کو یہیں پہ سبق مل رہا ہے۔
تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چل سکے. یہ چیزوں سے بچنا ہے. اگرچہ تو ماں باپ کی خدمت کرو، نمازیں پڑھو، اپنے گناہوں کی توبہ مانگو، اپنے گناہوں کی توبہ مانگو، جانے انجانے میں جو کریں بہتر یہی رہے گا. تو بہرحال کل میں دیا تھا، یعنی آج ہی کل کیا، یہ ٹک ٹک کے جو ہے سو جو اپنے کچھ یعنی 1 روپیے میں سے 2 آنے جو بھٹک چکے ہیں راستہ، ان کو سمجھا رہا ہوں ابھی بھی حد و ادب میں واپسی کرو، حد و ادب سے رہو، خاص کر کٹلوں سے، سمجھے نا، نپلوں سے دوری اختیار کرو، ان کے ساتھ کوئی بات مت کرو. اور یہ نامہ بدل کے آئی ڈیوں پہ یہ وہ مسلمانوں کے نامہ رکھ کے جو ہے سو غیر ضروری یہ لوگ پٹاتے ہیں آپ لوگوں کو، آپ لوگوں سے بات چیت کرتے ہیں. ان چیزوں سے دور رہو، ان چیزوں سے دور رہو. اس کے بعد آپ لوگوں کو باہر نکلنے کے لیے کہا جاتا، آپ لوگ باہر نکلتے، اس کے بعد آدھا راستہ چل کے برقع اتار دیتے. کپڑے بھی اتار لو، کپڑے بھی اتار لو. جب نہیں پہچاننے جاتے آپ کس کے گھرانے سے، کون سے گھرانے سے، اسلام کے ہے یا غیر اسلام کے ہے، پتہ نہیں چلتا. تو جتنا ہو سکتا میری عزت دار ماں اور بہنوں سے بھی یہی کی درخواست ہے میری، یہ فالتو کے چیزوں میں مت الجھو، جتنا ہو سکتا دوری اختیار کرو. یہ لوگ ہماری مسلمان ماں اور بہنوں کو بدنام کرنے کے منصوبے بنائے ہیں. ان کا ٹارگٹ، ان کا ہدف ہے کہ کسی طریقے سے مسلمانوں کو برباد کیا جائے، مسلمانوں کو بدنام کیا جائے. لیکن مسلمان وہ قوم نہ بدنام ہوتی نہ برباد ہوتی. ان کا خواب ہی رہتا. لیکن آپ لوگ جتنا ہو سکتا اپنی حفاظت آپ کرو، ان کے چنگل میں پھنسو مت. یہ لوگ اپنے انسٹاگرام ہے یا فیس بک ہے، اس پہ جو ہے سو لنڈوا بھی مسلمانوں کے نامہ رکھ کے یہ گیم کر رہے ہیں، بچوں کے ساتھ دوستی کر رہے ہیں. اس کے بعد پھر واٹس ایپ چالو ہو رہا، پھر آئی ایم او چالو ہو رہا. یہ سارا گندا کھیل کر رہا ہے. ایک گھنونا منصوبہ ہے، ان کی ایک گندی سازش ہے. میں بعد میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا. یہ آپ لوگوں کو جاننا بہت ضروری ہے. آپ لوگ ساودھانی اختیار کرو جتنا ہو سکتا ہے. اللہ السلام علیکم.